بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 34۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ ایک روز دونوں مردون اور جوین کے ساتھ تبریز شہر کے نواح میں نمودار ہوئے۔ ایک جگہ رک کر عتبہ بن ہشام مردون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ علاقے تم دونوں کے دیکھے بھالے ہیں، پہلے شہر کی کسی نواحی سرائے کا رخ کرو، اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ جواب میں مردون کہنے لگا، شہر کے جنوب مشرق میں ایک کافی عمدہ اور بڑی سرائے ہے، ادھر چلتے ہیں۔ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ نے اس سے اتفاق کیا، لہٰذا چاروں آگے بڑھے۔ جہاں تک تبریز شہر کا تعلق ہے تو یہ ایران کا خوبصورت شہر ہے، کبھی آذربائیجان میں ہوا کرتا تھا۔ ارمنی مورخ دردان کے مطابق ارمنی حکمران خسرو نے ساسانی بادشاہ اردشیر اول کے خلاف انتقامی جذبے کے تحت ایرانی علاقے میں اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ مورخین کے مطابق اس شہر کی تعمیر میں ہارون رشید کی بیوی زبیدہ اور بقول مورخ بلازری کچھ اور حکمرانوں نے بھی شہر کی تفصیل کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تبریز میں اکثر زلزلے آتے رہتے تھے، اور جن زلزلوں سے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا وہ 244 ہجری اور 434 ہجری میں آئے تھے۔ جو زلزلہ سن 858 میں آیا اس سے یہ شہر بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ المتوکل کے دور میں یعنی ہجری 247 اور سن 761 تک یہ شہر نئے سرے سے تعمیر ہوا۔ اس کے بعد یہ شہر مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا۔ 434 ہجری میں تبریز ایک مرتبہ زلزلے کے باعث تباہ و برباد ہو گیا، اور ہجری 438 یعنی سن 1046 عیسوی میں ناصر خسرو نے تبریز میں سیف الدولہ ابو منصور کو بادشاہ بنایا۔ ہجری 446 سن 1052 میں ابو منصور نے تغرل کی اطاعت قبول کر لی۔ مورخ المقدسی نے تبریز کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کا معاصر ابن حوقل تبریز کو آذربائیجان کا سب سے زیادہ آباد شہر بتاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، خرید و فروخت بکثرت ہوتی تھی اور یہاں ارمنی پارچہ جات بنانے کے کارخانے تھے۔ ابن مسکویہ نے بھی تبریز پر قلم اٹھایا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تبریز ایک شاندار شہر ہے، اس کے ارد گرد ایک مضبوط فصیل ہے اور یہ باغوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے باشندے شجاع جنگجو امیر ہیں۔ ناصر خسرو نے ہجری 438 میں شہر کا کل رقبہ 1400 قدیم طویل اور 1400 چوڑا لکھا ہے۔ عہد سلاجقہ میں تبریز کا ذکر بہت کم سننے میں آیا۔ سلجوقی سلطان برق یاروق اور اس کے بھائی محمد کے مابین تنازع ہوا تو برق یاروق تبریز کے جنوبی پہاڑی علاقے میں چلا گیا، اور بعد میں صلح ہونے پر یہ شہر محمد کے حصے میں آیا۔ ہجری 518 میں سلطان محمود نے تبریز میں خاصا وقت گزارا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بھائی مسعود نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن داؤد بن محمد نے سعود سے یہ شہر چھین لیا اور تبریز میں رہ کر ایک وسیع مملکت پر حکمرانی کرتا رہا۔ سن ہجری 617 میں منگولوں نے تبریز پر محاصرہ کر لیا اور ایک کثیر رقم بطور فدیہ لے کر واپس جانے پر رضامند ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہر سال یہ روش اختیار کر لی۔ ہجری 622 میں جلال الدین خوارزم شاہ تبریز میں داخل ہوا اور 6 سال تک اس نے اس شہر پر حکمرانی کی۔ ہجری 654 اور سن 1256 میں ہلاکو خان بغداد کے فتح کے بعد آذربائیجان گیا اور مراغہ میں سکونت اختیار کی۔ سن 1262 اور ہجری 661 میں ہلاکو خان شمالی قفقار میں اپنے چچازاد بھائی اور پہلے اسلام قبول کرنے والے منگول شہزادے برقائی خان سے ٹکرایا۔ برقائی خان کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، واپس لوٹا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اباقا نے ان علاقوں پر حکومت کی اور تبریز کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ اس کے بعد ہجری 736 اور سن 1336 میں جلائر یعنی ایل خانی خاندان تبریز پر عروج پذیر ہوا۔ ہجری 786 یعنی سن 1384 میں
جب تیمور نے ایران پر پہلی مرتبہ حملہ کیا تو سلطانیہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سمرقند واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سب سے بڑے دشمن تغتمش خان نے سن 787 میں ایک مہم آذربائیجان کے خلاف بھیجی تو حملہ آوروں نے تبریز پر قبضہ کر لیا، لیکن سلطان احمد جلائر تبریز پر قابض ہو رہا تھا کہ اسے تیمور نے پھر نکال دیا اور تبریز کے باشندوں پر ایک تاوان لگا دیا۔ اس کے بعد ایک شخص میران شاہ اس شہر کا حکمران بنا۔ پھر ہجری 773 سن 1486 میں اوزوں حسن نے تبریز کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس کے دور میں تبریز ایک بہترین شہر تھا، یہاں خوب رونق تھی، جہاں تمام ملکوں کے سفراء یہاں آتے تھے۔ اوزوں حسن کے بعد اس کا بیٹا یعقوب تبریز کا حاکم ہوا۔ پھر ہجری 906 اور سن 1500 میں ایران کے شہنشاہ اسماعیل اول نے تبریز پر قبضہ کر لیا۔ یہ صفوی خاندان کا بانی تھا۔ ہجری 920 اور سن 1514 میں جنگ چالدیران کی وجہ سے عثمانیوں کے لیے تبریز کا راستہ کھل گیا۔ چنانچہ 9 دن کی لڑائی کے بعد عثمانی ترکوں کے سلطان سلیم نے تبریز پر قبضہ کر لیا۔ ترکوں نے بڑی نرم پالیسی اختیار کی۔ انہوں نے صرف ان خزانوں پر قبضہ کیا جو ایرانی بادشاہ نے جمع کر رکھے تھے۔ سلطان سلیم نے صرف ایک ہفتہ تبریز میں قیام کیا اور ہجری 993 اور سن 1585 میں ترک سلطان مراد ثالث کا وزیر اعظم اور عثمان پاشا 40,000 فوج لے کر تبریز پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے بڑھا۔ چنانچہ ستمبر کے مہینے میں ترکوں کے شہر پر قبضہ ہو گیا۔ عثمان پاشا نے تبریز کی حفاظت کے لیے مربع شکل کا ایک قلعہ بنایا۔ یہ قلعہ 36 روز میں تیار ہوا تھا۔ چنانچہ ایرانی حکمران عباس اول کے بعد ترکوں اور ایرانیوں میں باہمی کشمکش از سر نو شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہجری 1046 اور سن 1635 عیسوی میں سلطان مراد رابع نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور تبریز پر پھر قبضہ کر لیا۔ عثمانی سلطان مراد رابع کے ہاتھوں یہ سارا شہر تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اس سلطان کے دور میں تبریز نے پہلے سے کہیں زیادہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ اس زمانے میں تبریز کی آبادی تقریباً 5.5 لاکھ نفوس کے لگ بھگ تھی۔ اس کے بعد سن 1672 میں جب سلطان سلیمان اول کا زمانہ تھا، تبریز کی آبادی تقریباً 5.5 لاکھ تھی۔ 15,000 مکانات تھے، تقریباً اتنی ہی دکانیں تھیں۔ یہ واقعی بہت بڑا اور اہم شہر تھا۔ اگرچہ ان معلومات میں مبالغہ معلوم ہوتا ہے، تاہم اس شہر کے بارے میں یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ہجری 1142 سن 1729 میں نادر شاہ افشار تبریز میں داخل ہوا۔ نادر شاہ نے آذربائیجان کا صوبہ امیر ارسلان کے سپرد کر دیا۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد ابراہیم خان نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، لیکن جلد ہی نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کے ہاتھوں مارا گیا۔ سن 1780 میں زلزلے کی وجہ سے تبریز کو ایک بار پھر نقصان پہنچا۔ ہجری 1205 اور سن 1790 عیسوی میں قاجار خاندان کے بانی محمد خان نے آذربائیجان پر قبضہ کر لیا تو اس نے تبریز کو حسین خان کی جاگیر میں شامل کر دیا۔ ہجری 1214 اور سن 1799 میں ایک شخص عباس مرزا تبریز کا حاکم بنا۔ اس کے وقت سے تبریز ولی عہد سلطنت ایران کی رسمی قیام گاہ کے طور پر رہا۔ 19ویں صدی کے آخر تک تبریز کے اندر کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ سن 1919 تک اس شہر کی تاریخ بڑی پرآشوب رہی۔ سن 1919 میں رضا خان بطور ایک نئے گورنر جنرل کے تبریز میں آیا اور اس نے یہاں پھیلی ہوئی بد نظمی کو ختم کیا، اور یہی گورنر جنرل بعد میں ایران کا بادشاہ بنا۔ تبریز کے قدیم ترین آثار قدیمہ مغل دور کی یادگار میں سے ہیں۔ یہ آثار ویران ہو چکے ہیں۔ صرف ایک مسجد کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جسے نیلی مسجد کہتے ہیں۔ تبریز کی آبادی سن 1974 میں 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اب یہ شہر قالینوں، خشک پھلوں، روئی اور چمڑے کی تجارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں مردون اور جوین کے ساتھ تبریز کی ایک سرائے میں داخل ہو گئے۔ اپنی قیام گاہ کا بندوبست کرنے کے بعد گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر ان کے چارے دانے کا انتظام کیا گیا۔
پہلے چاروں نے مل کر کھانا کھایا، پھر سرائے کے ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عتبہ بن ہشام مردون اور جوین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے دونوں ساتھیوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تبریز میں کس کس نے قیام کر رکھا ہے اور اس تیرمز شہر میں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ عتبہ بن ہشام کے اس سوال پر مردون نے اپنے ساتھی جوین کی طرف جواب طلب انداز میں دیکھا۔ اس پر جوین نے گلا صاف کیا، پھر عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تبریز میں بارز نے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ ان 6 میں سے 4 بارز کے پرانے ساتھی ہیں، جبکہ 2 کا تعلق عربوں کے قبیلہ بنو تمیم سے ہے۔ جہاں تک کہ بارز کے دوسرے ساتھی نوذر کا تعلق ہے، تو بارز کی طرح اس کے ساتھ بھی اس کے 6 ساتھی ہیں، جو سارے اس کے پرانے قدیم ساتھی اور نمک خوار ہیں۔ ان سب کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ بارز نے یہاں تبریز میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے عمدہ قسم کی رہائش کا اہتمام کیا ہے۔ ایسے ہی نوذر نے تیرمز شہر میں قیام کیا ہے۔ اسلامی شہر نے ابھی دریائے دجلہ عبور نہیں کیا تھا کہ بارز اور نوذر وہاں سے کوچ کر گئے۔ ان کے ساتھی بعد میں قصر ابیض کی انتہائی قیمتی اشیاء کو لے کر ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس بنا پر بارز اور نوذر کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ بارز اور نوذر جس وقت ان علاقوں کی طرف سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کچھ فالتو خچریں تھیں جن پر ان کا مال و دولت لدا ہوا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جوین رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس موقع پر میں ایک بات آپ سے کہنا ضرور پسند کروں گا، اور وہ یہ کہ بارز اور نوذر دونوں بہترین اور بلا کے خونخوار قسم کے تیغزن ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی ایران کے مانے ہوئے تیغزن رہے ہیں، لہٰذا ان سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان سے نمٹنے کے لیے کوئی طریقہ کار استعمال ہونا چاہیے۔ جہاں تک بنو تمیم کے ان 2 تیغزنوں کا تعلق ہے تو وہ بارز اور نوذر کے ایرانی جنگجوؤں سے بھی زیادہ اچھے اور عمدہ قسم کے تیغزن معلوم ہوتے ہیں، اور انہیں ایک طرح سے بارز نے اپنے ساتھ محافظوں کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ یہ بارز اور نوذر صرف اعظم دخت کے قتل کے مجرم نہیں ہیں، انہوں نے ایران کے اندر اور بہت سے لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ایران میں جس وقت رستم اور دوسرے بڑے سالار فیروز کے درمیان رقابت اور کشمکش کا سلسلہ جاری ہوا تھا، بارز اور نوذر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رستم کی حمایت کرتے ہوئے رستم ہی کے کہنے پر فیروز کے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ چونکہ انہیں فیروز کے ہم نواؤں اور ساتھیوں سے بھی خطرہ تھا، اس بنا پر یہ مدائن سے نکل کر ان علاقوں کی طرف بھاگ آئے۔ میرے خیال میں بارز اور نوذر کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ آپ دونوں حضرات اعظم دخت کا انتقام لینے کے لیے ان کے پیچھے ہیں۔ بہرحال جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ بارز، نوذر اور ان کے ساتھی بڑے عمدہ اور بڑے اعلیٰ پائے کے تیغزن ہیں، لہذا کوئی محفوظ طریقہ استعمال کرتے ہوئے ان سے نمٹنا چاہیے۔ جواب میں عتبہ بن ہشام کچھ سوچتا رہا، پھر بڑی رازداری کے ساتھ اس نے ہلال بن علقمہ سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد وہ مردون اور جوین کی طرف بڑے غور سے کچھ دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے دونوں عزیز ساتھیوں، یہ معاملہ تو طے ہے کہ تم دونوں بارز، نوذر اور ان کے ساتھیوں کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کیا بارز اور نوذر بھی تم دونوں سے متعلق متعارف ہے؟ اس بار عتبہ بن ہشام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مردون بول اٹھا، وہ مجھے اور جوین دونوں کو نہیں جانتے۔ مردون کے اس جواب پر عتبہ بن ہشام کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے پھر سوچا، اس کے بعد دوبارہ مردون اور جوین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر بارز اور نوذر تم دونوں کو تمہارے چہروں سے نہیں پہچانتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ مردون، تم ہمارے ساتھ رہو، اور جوین، تمہارے ذمے میں ایک کام لگا رہا ہوں۔ جس وقت ہم سرائے کی طرف آئے تھے تم نے دیکھا سرائے کے شمالی مغربی حصے میں کافی کھلا اور وسیع میدان ہے، اور اس میدان کے اطراف میں درختوں کے گھنے جھنڈ بھی ہیں۔ میں زیادہ عرصہ ان علاقوں میں قیام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے دشمنوں سے نمٹ کر فی الفور واپس اپنے لشکر میں شامل ہو کر
میں اور ہلال بن علقمہ دونوں اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جوین تم ابھی اور اسی وقت اٹھ کر باریز کی طرف جاؤ۔ نوذر نے کیونکہ ترمس شہر میں قیام کر رکھا ہے اس سے بعد میں نمٹیں گے۔ تم دونوں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ باریز اور نوذر رستم کے ساتھی سالاروں سے بھی واقف ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں؟ اس پر جوین جھٹ سے بولا، سب سے واقف ہیں اور ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں۔ اس پر مسکراتے ہوئے عتبہ بن ہشام بول پڑا، اگر یہ بات ہے تو مجھے غور سے سنو۔ ایرانیوں کا شہنشاہ یزدگرد مدائن سے بھاگ چکا ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ کئی بڑے بڑے سالار ہیں، ان میں سے 4 کے نام مجھے اس وقت یاد ہیں۔ ایک کا نام خسرو شنوم، دوسرے کا نام زینبی، تیسرے کا نام اوین بن ہرمزان اور چوتھے کا نام بیکان ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ باریز اور نوذر ان چاروں میں سے کسی سے زیادہ مانوس اور قریب ہے؟ عتبہ بن ہشام کے اس سوال پر مردون فوراً بول اٹھا، نوذر اور باریز خسرو شنوم سے زیادہ مانوس ہیں، اس لیے کہ خسرو شنوم براہ راست رستم کے ساتھ رہا ہے۔ گو زینبی، اوین بن ہرمزان اور بیکان بھی رستم کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ باریز اور نوذر ان سے خوب شناسا ہیں، لیکن یہ دونوں زیادہ مانوس خسرو شنوم سے ہیں۔ مردون جب خاموش ہوا تب جوین کی طرف دیکھتے ہوئے عتبہ بن ہشام کہنے لگا، میرے بھائی تم ابھی اور اسی وقت اٹھ کر باریز کی قیام گاہ کی طرف جاؤ، اس کے پاس پہنچو، اپنا تعارف کرواؤ کہ تم مدائن کے رہنے والے ہو اور خسرو شنوم کے چند قابل اعتبار ساتھیوں میں سے ہو۔ اس سلسلے میں گفتگو کے دوران نیانوس کا نام تک نہ آنے دینا، اس لیے کہ باریز اور نوذر دونوں نیانوس کے بدترین دشمن ہیں۔ چنانچہ اپنے آپ کو خسرو شنوم سے وابستہ کرو۔ باریز پر یہ انکشاف کرنا کہ کچھ لوگ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے تبریز پہنچ چکے ہیں۔ ظاہر ہے جب تم باریز پر یہ انکشاف کرو گے تو وہ اور اس کے ساتھی چونکیں گے، تم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی۔ تم باریز سے کہنا کہ تمہیں خسرو شنوم نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور یہ اطلاع دی ہے کہ 2 عرب سالار عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے قتل کے درپے ہیں، لہٰذا ان سے محتاط رہنا۔ دوران گفتگو باریز پر یہ بھی انکشاف کرنا کہ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں تمہیں آزرمی دخت کے انتقام کا بدلہ لینے کے لیے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں، اور اس وقت دونوں نے تبریز کی سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ باریز پر یہ بھی انکشاف کرنا کہ تم اور مردون 2 ساتھی ہو، دونوں کو خسرو شنوم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ باریز پر یہ بھی انکشاف کرنا کہ وہ 2 عرب سالار تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی تیسرا ساتھی نہیں ہے۔ انہوں نے سرائے میں قیام کر رکھا ہے اور اس وقت وہ گھوڑ دوڑ کے لیے سرائے کے شمالی مغرب میں جو کھلا میدان ہے وہاں گھوڑ دوڑ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ باریز کو یہ بھی مشورہ دینا کہ باریز اگر اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آئے تو ان دونوں عرب سالاروں کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام جب دم لینے کے لیے رکا تب بڑی طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے جوین کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اسے سمجھ چکا ہوں۔ اب آپ ایسا کریں، تینوں سرائے سے نکل کر اس میدان کی طرف چلے جائیں، میں باریز اور اس کے ساتھیوں کو لے کر اسی میدان کی طرف آؤں گا۔ میرے آنے تک آپ میدان کے اطراف میں جو درختوں کے گھنے جھنڈ ہیں وہاں گھات لگا لینا، اور جب باریز اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آئے تو آپ بآسانی اس سے نمٹ سکیں گے۔ جوین جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے عتبہ بن ہشام کہنے لگا، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا تم خوب سمجھ چکے ہو۔ اب تم اٹھ کر باریز کی طرف جاؤ، ہم تینوں یہاں سے نکل کر اس کھلے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ اگر باریز اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آیا تو پھر ہم تھوڑی دیر گھات میں رہ کر اس کے ساتھیوں کی تعداد کم کریں گے، اور اگر وہ سارے ساتھیوں کو ساتھ نہ لا سکا تو کھلے میدان میں اس کی راہ روکیں گے اور اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تم جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی جوین اٹھ کھڑا ہوا۔ عتبہ بن ہشام، ہلال بن علقمہ اور مردون بھی کھڑے ہو گئے۔ چاروں استبل کی طرف آئے، اپنے گھوڑوں کو تیار کروایا، سوار ہوئے، اور جوین اپنے گھوڑوں کا رخ موڑتے ہوئے شہر کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ
عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ اور مردون سرائے کے شمالی مغرب میں جو کھلا میدان تھا اپنے گھوڑوں کو اس سمت دوڑا رہے تھے۔ تبریز کی ایک حویلی کے سامنے جوین اپنے گھوڑے سے اترا۔ وہ ایک کافی بڑا محل اور قلعہ نما حویلی تھی۔ اپنے گھوڑے کو اس نے حویلی کے صدر دروازے کے قریب باندھ دیا۔ پھر اس نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا۔ آخر جوین نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا کوئی نوجوان تھا۔ جوین کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ حویلی کے دروازے پر کیوں دستک دی ہے اور کیا چاہتے ہو؟ اور ساتھ ہی دروازہ کھولنے والا جوین کے گھوڑے کی طرف غور سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ جوین نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، میں حلوان شہر کی طرف سے آیا ہوں۔ مجھے رستم کے دست راست خسرو شنوم نے بھیجا ہے۔ میرے پاس بارز اور نوذر کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام ہے۔ کیا تم مجھے ان کے پاس لے جا سکتے ہو؟ میری ان سے ملاقات کروا سکتے ہو؟ میرے پاس ان کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جس میں ان کی خیریت اور عافیت پنہاں ہے۔ دروازہ کھولنے والے نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، گھوڑے کو یہیں رہنے دو، اندر آ جاؤ۔ پھر جوین حویلی میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولنے والے نے اسے دیوان خانے میں بٹھایا اور کہنے لگا، تم یہیں رکو، میں بارز کو بلا کر لاتا ہوں۔ جوین چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بارز اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ جوین کیونکہ بارز اور نوذر دونوں کو شکل سے پہچانتا تھا، لہذا بارز جب دیوان خانے میں داخل ہوا تب جوین اس کی عزت کرتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ایسا کرنے پر بارز خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ بارز ایک خوب قد آور دیو ہیکل نوجوان تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی اسی طرح اسی نوع کے آدمی تھے۔ بارز جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھ چکا تب جوین بھی جہاں سے اٹھا تھا وہاں بیٹھا۔ پھر بارز نے جوین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے ساتھی نے مجھے بتایا ہے کہ تم حلوان کی طرف سے آئے ہو اور تمہیں میری طرف خسرو شنوم نے بھیجا ہے۔ کہو کیا معاملہ ہے؟ خسرو شنوم میرے بہترین ہمدردوں اور ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ اس نے یقیناً تمہیں ایک اچھا ہی پیغام دے کر بھیجا ہوگا۔ اس پر جوین نے گلا صاف کیا اور کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ بارز ہیں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ نوذر کہاں ہیں؟ اس پر ہلکی سی مسکراہٹ میں بارز کہنے لگا، میں بارز ہی ہوں، جہاں تک میرے ساتھی نوذر کا تعلق ہے تو وہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان دنوں ترمس شہر میں قیام کر رکھا ہے۔ تم کہو پیغام کیا ہے؟ اس پر جوین غور سے بارز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو پیغام میں آپ تک لے کر آیا ہوں یا جو پیغام میں آپ کو پہنچانے والا ہوں، میری آپ سے استدعا ہے کہ وہ پیغام آپ اپنے ساتھی نوذر تک بھی پہنچائیے گا۔ اگر آپ نہ پہنچانا چاہیں یا آپ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر مجھے نوذر کا پتہ بتا دیجئے۔ میں یہاں سے سیدھا اس کے پاس ترمس جاؤں گا اور جس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے مجھے خسرو شنوم نے بھیجا ہے اس خطرے سے اسے بھی آگاہ کر دوں گا۔ جوین کے ان الفاظ پر بارز چونکا، فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیسا خطرہ؟ جوین نے پھر گفتگو کا آغاز کیا، کہنے لگا، خسرو شنوم نے مجھے آپ کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ 2 ارب سالار آپ سے آزرمی تخت کا انتقام لینے کے لیے تبریز پہنچ چکے ہیں۔ میں اکیلا نہیں آیا، خسرو شنوم نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو ادھر روانہ کیا ہے۔ جو عرب نوجوان آپ سے آزرمی تخت کا انتقام لینے آئے ہیں ان کے نام عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ ہیں۔ میرے خیال میں آپ ان سے واقف ہوں گے۔ یہ دونوں نام سن کر بارز چونکا، حیرت زدہ سے انداز میں جوین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تو نے ٹھیک کہا، عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دونوں کا قیام مدائن شہر میں تھا اور وہ ہمارے سابق بادشاہ خسرو پرویز اور ملکہ شیرین سے بڑے مانوس تھے، اور بعد میں مدائن شہر کے اندر یہ بھی افواہیں اڑی تھیں کہ شیرین کی حسین اور خوبصورت بہن رجینہ اور آزرمی تخت دونوں عتبہ بن ہشام کی طرف مائل تھیں۔ وہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایرانی لشکر میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر چلے گئے۔
میرا اندازہ ہے کہ وہ ایرانی لشکر سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ اب تم مزید کہو کیا معاملہ ہے؟ بارز جب خاموش ہوا تب جوین بولتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، محترم بارز، عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں تبریز پہنچ چکے ہیں۔ میں اور میرا ساتھی گزشتہ 2 دن سے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے تبریز شہر کی ایک ایک سرائے کا جائزہ لیا، اس لیے کہ خسرو شنوم نے مجھے ہدایت کی تھی کہ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کا تبریز میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اور آپ کے ساتھی نوذر پر حملہ آور ہونے کے لیے اور آپ دونوں کو تلاش کرنے کے لیے وہ یقیناً کسی سرائے میں قیام کریں گے، اور اس بنا پر ہم نے ساری سرائوں کا جائزہ لیا۔ آخر ہم نے دونوں کو تلاش کر لیا، وہ شہر کی شمالی سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ دونوں گھوڑ دوڑ کے لیے سرائے سے ملحقہ جو کھلا میدان ہے اس کی طرف گئے ہیں۔ میرا ساتھی ان کے تعاقب میں ہے اور ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، مگر آپ ان دونوں سے نمٹنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان دونوں سے نمٹنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے، کیونکہ وہ گھوڑ دوڑ کے لیے گئے ہیں، وہیں ان پر حملہ آور ہوں اور ان کا خاتمہ کر دیں، ورنہ وہ کوئی بھی مناسب موقع پا کر آپ پر حملہ آور ہونے سے دریغ نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں ابھی انہوں نے آپ کی رہائش گاہ کو تلاش نہیں کیا ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہاں تبریز میں انہوں نے کسی سے رابطہ قائم کیا ہے کہ نہیں، یا یہ کہ آپ کے کسی جاننے والے نے آپ سے متعلق ان سے مخبری کی ہے یا نہیں، لیکن جو ہی انہیں آپ کے محل وقوع کی خبر ہوئی وہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے، کیونکہ کسی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ رستم آزرمی دخت کو موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہتا تھا، صرف اندھا کر کے زندان میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ آپ اور نوذر نے اسے مشورہ دیا کہ آزرمی دخت کو قتل کر دیا جانا چاہیے، لہٰذا رستم نے آزرمی دخت کو آپ دونوں کے حوالے کر دیا اور آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، لہٰذا وہ آپ دونوں سے آزرمی دخت کے قتل کا انتقام لینے کے درپے ہیں۔ جوین جب خاموش ہوا تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بارز بول پڑا، تم ہمارے لیے بہت اچھی بلکہ قیمتی خبریں لے کر آئے ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ وہ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ پر نگاہ رکھنے کے لیے ان کے تعاقب میں ہے۔ اگر آپ ابھی اور اسی وقت نکل کھڑے ہوں تو ان دونوں سے بڑی آسانی کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے۔ اس پر بارز نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اپنے گھوڑوں کو تیار کرو اور ابھی یہاں سے ہم سرائے کے اس وسیع میدان کی طرف جاتے ہیں۔ چنانچہ بارز کے کہنے پر اس کے ساتھی فوراً حرکت میں آئے، گھوڑوں کو انہوں نے تیار کیا، پھر وہ جوین کے ساتھ حویلی سے نکلے اور جس سرائے میں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ نے قیام کر رکھا تھا، جوین کی رہنمائی میں اس میدان کی طرف ہو لیے تھے۔